शरीफ के लिए तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद इब्राहिम अशरफी, इसी दामे हाजर के तालिब इल्म मोहम्मद इब्राहिम अशरफी।
کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہجرت والا کے خطاب سے پہلے اور ان کے درس سے پہلے علم الکلام کا مختصر تعارف میں پیش کرنے کی ضرورت و جسارت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ اسلام کے جو احکام ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، یا یوں کہیں کہ اسلام کی دو شاخیں ہیں۔ ایک کا تعلق اعتقاد سے ہے جس کو علم العقیدہ والکلام یا علم الکلام کہا جاتا ہے، اور دوسری شاخ عمل ہے، اس کو علم الفقہ کہا جاتا ہے۔ فقہ میں 4 مذاہب ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی۔ اور عقیدے میں 2 مذہب ہیں، اشعریہ اور ماتریدیہ۔ یہ جو 6 مذاہب ہیں، یعنی فقہ کے 4 مذاہب اور علم الکلام میں 2 مذہب، ان 6 کے 6 مذاہب کو اہل سنت والجماعت یا پھر اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ جو اشعری ہیں، اشعریہ ہیں، ان کے یعنی مذہب اشعری کے جو بانی ہیں وہ امام ابو الحسن اشعری ہیں، جو کہ چند واسطوں سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری کی اولاد سے ہے، جس کے بارے میں استاذ ابو اسحاق اصفہانی، علم الکلام میں جب بھی استاذ کہا جاتا ہے تو اس سے ابو اسحاق اصفہانی مراد ہوتے ہیں، تو وہ اپنے استاذ امام باہری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کثرۃ فی البحر، میں اپنے استاذ کے مقابلے میں ایسے ہوں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ اور علامہ امام باہری وہ فرماتے ہیں اپنے استاذ امام ابو الحسن اشعری کے بارے میں کہ کثرۃ فی البحر، میں اپنے استاذ کے مقابلے میں ایسے ہوں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ اور جو ماتریدیہ ہیں ان کے بانی امام ابو منصور ماتریدی ہیں، جن کے بارے میں علامہ نصفی نے فرمایا کہ کان من قراء الامۃ واوقاد الملہ، اور علامہ زبیدی نے فرمایا کہ انہ کان مہدی هذه الامہ فی وقتہ، کہ وہ اپنے وقت کے مہدی کہلاتے تھے۔ رئیس المتکلمین، عارف الہدیٰ جیسے ان کے القابات مشہور تھے، اور ان کے ان القابات سے ان کے نام بھی لیے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ امام اشعری یہ 40 سال تک مذہبی اعتزال پر قائم رہے، پھر انہوں نے توبہ کی، اور امام اشعری کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ معتزلہ تھے، اسی لیے امام اشعری نے معتزلہ کا بہت زیادہ رد کیا، اور معتزلہ کا دورہ تھا تاکہ وہ بہت حکومتی سطح پر بہت آگے تک جا چکے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو فرقے موجود تھے، مجسمہ اور مشبہہ، یہ بھی موجود تھے مگر کم مقدار میں۔ لیکن 8ویں صدی میں ایک شخص آیا جس کو بعض لوگ شیخ الاسلام کے نام سے بھی پکارتے ہیں، تو مذہب جو مجسمہ ہے، مسئلہ تجسیم ہے، پھر اس شخص نے اس کو تقویت دی، اور اس کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو مذہب معتزلہ ہے اس کے ماننے والے بھی اردن میں، عمان میں باقاعدہ ان کے الگ علاقے ہیں، بستیاں ہیں، اور ان کے الگ مسجدیں ہیں، وہ بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس دور میں خوارج بھی موجود تھے، اور روافض بھی اس دور میں موجود تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو علم الکلام ہے اس کی جو تقسیم کی جاتی ہے وہ 2 طرح کی جاتی ہے، عقلیات اور شرعیات۔ اور مگر کتب میں اس کی تقسیم اس طرح بھی ہے کہ اس کی 3 قسمیں ہیں، الہیات، نبوات اور سمعیات۔ الہیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، افعال اور اسماء کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، اور نبوات میں انبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بحث کی جاتی ہے، عقائد ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور جو سمعیات ہیں اس میں امور آخرت یعنی موت،
میزان قبر حشر اور اسی طرح جو فروع عقائد ہیں کرامت خلافت اور دیگر جو اس سمیت وجود افضلیت کے جو مسئلے ہیں وہ سمعیات میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ایک اپنی نوعیت کا جو دورہ علم الکلام یہ ابھی شروع ہونے جا رہا ہے، جس کی ابتدا ہو چکی ہے اور جس کے مدرس اعظم قبلہ تشریف فرما ہے آپ کے سامنے، اور یہ حضرت کی عاجزی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ طلبہ جس سبھا پر بیٹھیں گے میں ان کے مقابل ہی اسی جگہ پر ہی بیٹھوں گا، میں اونچا نہیں بیٹھ سکتا، میں بے ادبی سمجھتا ہوں، یہ ان کی عاجزی ہے۔ اور یہ جو دورہ شروع ہو رہا ہے اس کی دراصل وجہ یہ ہے، اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی میں علم الفقہ والفتویٰ یہ بہت زیادہ ہے الحمدللہ، مگر معقولات علوم و فنون کی یہاں پر پنجاب اور دیگر کے فقہ وغیرہ کے مقابلے میں کافی کمی ہے۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تاج الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی وسیم اختر مدنی انہوں نے سن 2000 میں پنجاب کا دورہ کیا اور ملک المدرسین حضرت علامہ مولانا عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید غلام محمد توسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں حاضر بھی کر لیا تھا کہ آپ کراچی میں تشریف لے آئیں تاکہ جو علوم و فنون کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے، مگر ان کو ان کے پیر خانے سے بلاوا آ گیا تو ہماری قسمت کے ہم ان سے محروم رہے، وغیرہ فقہ کے ساتھ ساتھ علوم و فنون کا بھی یہاں دور و دورہ ہوتا۔ تو پہلی کرن سے ہم مایوس ہو گئے، مگر دوسری کرن یہی مفتی صاحب مفتی وسیم اختر مدنی صاحب یہ پھر حضرت علامہ مولانا صاحب بندیالوی صاحب جو کہ استاد غلام محمد توسری صاحب کے بھی شاگرد ہیں، پیر محمد چشتی صاحب کے بھی شاگرد ہیں اور علامہ محمد مرتضیٰ ان کے بھی شاگرد ہیں۔ اس کے علاوہ کافی بڑے بڑے علماء کرام سے یہ فیض حاصل کر چکے ہیں۔ تو دوسری کرن یہ علامہ شاہد بندیالوی صاحب ہوئے، اور تیسری کرن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حضرت قبلہ صاحب ہو گئے جو علم الکلام کے دورے کی کروانے کے لیے جو یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا شاہد بندیالوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، المسایہ اور مصنف اور اسی طرح حضرت والا کا تعارف پیش فرمائیں۔ مختصر سا تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اجمال ایک بحث ہے عبداللہ کی مغلق ابحاث میں سے، وجود رابطی کی طرح تو وہ مغلق نہیں ہے، لیکن اس کی بحث ہے اجمال فی المحدود، اجمال قبل التفصیل، اجمال بعد التفصیل، یہ مقام ہے۔ اس میری تمہیدی مقدمات کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو باقی کتب کے اندر بھی یہ کام ہے، یہ بحث موجود ہے۔ دوسری جو بحث ہے وہ لفظ الہیات ہے، جو یعنی کہ مرکزی جو آپ نے پڑھنا ہے درس۔ تیسری یہ متن جو ہے مشہور، جسے مسائرہ کے نام سے معروف ہے۔ چوتھی بات المسامرہ جو اس کی شرح ہے۔ پھر اگلی قاسم قطلوبوغا، اس کا صحیح تلفظ ہے، ان کا کردار ہے اس میں۔ پھر اس پہ شروعات حواشی۔ یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے اشکال کو حل کرتا چلوں کہ جو میری گفتگو ہوگی یا کتابوں کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ان تین مراتب میں ہوتی ہے، اجمال قبل تفصیل، اجمال بعد تفصیل ہوتی ہے، یا پھر اجمال فی المحدود کے مقام میں ہوتی ہے۔
اسی طرح مصنفین کا بھی یہ ضابطہ ہے وہاں پر. اسی طرح اشیاء طورف بھی ازدادیہ ہے، تفصیل بعد اجمال، تفصیل قبل اجمال کا مرتبہ بھی یہاں پر سمجھ میں آئے. یہ کہ الہیات کا لفظ جو ہے بہت سارے احباب جو کتابوں کی دنیا سے صحیح وابستہ نہیں ہوتے وہ لفظ الہیات سے بہت مغالطہ کرتے ہیں. کئی ایسے مدرسین بھی دیکھنے کو ملے کہ الہیات وہ کہتے ہیں جو الہ کی جمع ہے تو الہیات ہے، تو الہ اور پھر الہیات جمع، تو یہ وہ لوگ ناواقف ہوتے ہیں جو ابحاث سے، فلسفے کی ابحاث کہنے سے ایک تعلق ہے. حکمت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، حکمت نظریہ اور عملیہ. نظریہ کی پھر 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے الہیات. تو الہیات کے اندر جو بحث ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے ہوتی ہے جو وجود ذہنی اور وجود خارجی میں مادہ کے محتاج نہیں ہوتی. یہ مطلب ہے اس بحث کا. تو یہ اس اعتبار سے الہیات کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے نہیں جو اشکال وارد کیا جاتا ہے. تو وجود ذہنی اور وجود خارجی دونوں کا مادہ کا محتاج نہیں ہوتا. پھر اس میں الہیات میں جو بحثیں ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں. امور عامہ جسے فن اول، فن ثانی، واجب تعالیٰ. تیسری جو بحث ہوتی ہے عقل کے حوالے سے ہوتی ہے. امور عامہ درس نامی کی کتب میں پڑھائی جاتی تھی، آج بھی پڑھاتے ہیں مفتی فضل عثمان صاحب. اسی خیر آبادی اور بندیالوی فیضان ہے یہ پڑھانے کا شرف ان کو حاصل ہے آج بھی. تو وہ یہ ان میں سے ایک قسم ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ کتاب ہے مسائرہ، باب مفعلہ سے ہے، سایرہ یسایرو سے. تو اس کا معنی جو ہے وہ مثل، یعنی کہ آپ نے اس کا معنی یہاں پر وہ کس اعتبار سے مثل ہے کہ کتاب تھی الرسالۃ القدسیہ فی قواعد العقائد، امام غزالی کی. اچھا یہاں پر بھی 2 بحثیں کی جاتی ہیں. ایک قواعد العقائد کی اور کتاب ہے، رسالہ قدسیہ اور کتاب ہے. محققین یہ کہتے ہیں رسالۃ القدسیہ فی قواعد العقائد یہی ایک کتاب ہے. یا اردو میں تھی بعد مستقل بھی یہ چلتی رہی اور اس کی 3 شروحات مجھے معلوم ہے، جو اس کی 3 شروحات بھی کی گئی جن میں سے ایک اہم جو شرح ہے وہ دار الضیاء سے جو مطبوع ہے اغتنام الفوائد شرح قواعد العقائد کے نام سے. دار الضیاء نے وہ طبع کی ہے، شیخ زرروق پھانسی 899 میں متوفا ہے وہ. تو یہ اور بھی اس کی 2 شروحات اور بھی ہیں اسی کی قواعد العقائد کی. مگر امام ابن حمام جو پیدائش ان کی ہے 790 اور وفات ان کی ہے 861 کے اندر. ابن حمام کے مشائخ میں سے ابن حجر اسقلانی کا نام بھی ہے. ابن حمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خود ذکر بھی فرمایا اور اس بات کا ان کے شاگرد قاسم قطلوبہ رحمۃ اللہ تاج التراجم دار العلم سے مطبوع ہے جن کی وفات 879 میں ہے. انہوں نے بھی اس بات کے مقدمہ میں اس کا ذکر موجود ہے اور بھی کتب کے اندر موجود ہے کہ میں نے اس رسالۃ القدسیہ فی قواعد العقائد جو کتاب تھی اس کی یعنی کہ تلخیص کرنا چاہتا تھا. میں بیٹھا لکھنے، لیکن یہ کتاب ایک مستقل وجود کے نام سے آ گئی. کرنی ان کی تلخیص تھی لیکن یہ مستقل ایک کتاب کا وجود ملا. تو مساجرہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے مثل، اس کو انہوں نے سامنے رکھا رسالۃ القدسیہ فی قواعد العقائد. اور حجہ کا لقب ہے دیا. پھر ابن ابی شریف نے انہیں حجت الاسلام کا لقب دیا. صحیح معنوں میں یہ لوگ تھے حجت الاسلام. خیر تو وہ انہوں نے کتاب لکھی. پھر انہوں نے ارکین اربع، ایک مقدمہ، ایک خاتمہ اور ارکین یعنی کہ کلیات کے نام سے بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں. مقدمہ لکھا. شروع میں ایک کتاب کا خطبہ ہے جس کے اندر آپ کتابوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو پڑھتے ہوں گے کہ وجہ تالیف کیوں لکھا. اس میں مقدمہ جیسا کہ مقدمۃ العلم، مقدمۃ الکتاب کی ابحاث ہیں. تو کتاب کی بحث تو تفتزانی اس کا مجید ہے، مقدمۃ العلم کی بحث ہے تو اس چیز کا بیان ہے وہاں پر. دوسرا پھر اس میں جو پہلا بات ہے ذات بحث کا بیان ہے. ذات بحث میں یا ذات اللہ سے تعبیر کریں اس کی، صوفیہ ذات بحث سے بھی تعبیر کرتے ہیں جیسے شیخ اکبر ہو گئے، دوسرے لوگ ہو گئے، تو وہ اس کا بیان ہے. دوسرا ان کا جو اس میں پھر ان کی ترتیب جو ہے ہر یعنی کہ فصل کے اندر یعنی کہ اراکین کے اندر یا کلیات کے اندر 10 اصول ہوں گے. پہلی کے اندر انہوں نے جو اصول رکھا اس میں صفات ثبوتیہ کا بیان ہے. صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا بیان ہے. ثبوتیہ اور سلبیہ، ہاں جو ثبوتیہ ہیں یہ متقدمین کے موقف کے مطابق، متاخرین اسے سلبیہ سے بھی تعبیر کے مذہب کے مطابق
قدم اور بقا ہوگی، تو انہوں نے اس کو بیان فرمایا۔ دوسری میں جو رکن ہے اس میں انہوں نے صفات اللہ کے بعد صفات اللہ کو بیان فرمایا، تو صفات اللہ کی بحث فرمائی۔ جی میں انہوں نے صفات اللہ کے بعد افعال اللہ کی بحث ہے، تو صفات اللہ کی بحث میں انہوں نے اللہ کی صفات کے بعد وہاں پر بھی، لیکن وہاں ثبوتیہ کی بحث ہے۔ پہلی میں سلبیہ کی بحث ہے، لیکن سلبیہ کی بحث متقدمین کے موقف اور ثبوتیہ کی بحث متقدمین کے موقف کے مطابق، متاخرین کے موقف کے مطابق وہ ثبوتیہ اور سلبیہ کی بات دونوں کو شامل ہو متاخرین کے مذہب کے مطابق۔ پھر انہوں نے اگلی افعال اللہ کی بحث ہے، جہاں پر یعنی کہ آپ کے شاعرہ اور ماتریدیہ کا جو اختلاف ہے اس کو بیان فرمایا، جو مسئلہ تکوین ہے اس کو چھیڑا انہوں نے۔ تیسرا مسئلہ یعنی کہ تکوین کا مسئلہ اس کو بیان فرمایا، لیکن ان کی ترتیب کچھ اور ہے۔ انہوں نے جو ترتیب رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ عام طور پر تو آپ پڑھتے ہیں یعنی کہ جو علم الکلام کی کتابوں کی دنیا ہے وہاں پر آسانی کے لیے الہیات اور نبوت اور سمیات کی بات، جیسا کہ ہمارے الہیات کی جو بات ہے، نبوت کی بات ہے، سمیات کی بات ہے، عام طور پر تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسی اندر اس بات کو بیان فرمایا، اس کو نبوت کی بات کو چھیڑا، یعنی کہ 9ویں اور 10ویں یعنی کہ اصول کے اندر 9ویں اور 10ویں اصول کے اندر انہوں نے اس بات کو بیان کیا۔ پھر انہوں نے سمعیات کی بات کو، جیسے سمعیات صاحب قبر ہو گیا جس کا تعلق ہم نقل سے بیان کرتے ہیں، اس بات کو انہوں نے بیان فرمایا۔ پھر انہوں نے یعنی کہ خاتمے کا بیان فرمایا، ایمان کے متعلقات کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا، جیسا کہ شاعرہ ماتریدیہ کا اختلاف ہے انشاءاللہ کے مسئلے میں، تو ان ابحاث کو انہوں نے بیان فرمایا۔ پھر اختتام میں پھر انہوں نے کیا کیا، اجمال بعد تفصیل کے مرتبے میں پھر اس کو بیان فرمایا، اجمال بعد تفصیل کے مرتبے میں رکھا تھا اختتام میں جو آخری سطر ہے ان کی۔ تو اس طریقے سے اور یہ جو کتاب تھی اس کی چند شروحات جو مجھے معلوم ہے، ایک تو ابن ابی شریف، دونوں کا نام بھی کمال الدین ہے، شاگرد بھی ہیں، لیکن جو مصنف یعنی کہ ماتن ہیں اعتبار سے، بلکہ مستقل کتاب ہوئی، تو وہ ماتریدی ہیں، لیکن جو شارح ہیں وہ اشعری ہیں، وہ شافعی ہیں، ابن ابی شریف۔ جو پھر حاشیہ ہے قاسم قطلبغہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ پھر ماتریدی ہے، وہ ماتریدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر 2 کام ہوئے، اس کتاب کے اوپر 2 کام ہوئے۔ ایک تو دارالفقہ سے قدر التمام چھپی ہے، کہ محمد صالح بن احمد غرسی کی کتاب قدر التمام، اور اس کے اوپر بن عبد الحمید نے کتاب کام کیا، اس کا نام تھا نتائج المذاکرہ بتحقیق مباحث المسائرہ کے نام سے، وہ بھی طبع ہے، مکتبہ ذر الاطلاع قاہرہ سے وہ طبع ہوئی ہے وہ کتاب بھی، وہ مل جاتی ہے، اچھی آواز ہے اس کے اندر۔ یہ 1300 یعنی کہ یہ وصال ہوا 1392 کے قریب ان کا وصال ہے اس شخص کا، جو محمد محی الدین بن عبد الحمید کا میں نے عرض کیا کہ ایک تکیہ نکالے یہاں سے، ایک تکیہ نکالے یہاں سے اور حضرت کے تکیہ لگا ہے، تو بہت لمبی ہے، اگر ایک یہاں سے نکال یہ متن کا درجہ ہے، پھر کبھی اس کی شرح سے باقی استاذی مکرم مفتی فضل سبحان صاحب، تو میں تعارف ان کا تو پیش کرنے سے قاصر ہوں، میرے پاس تو لفظ نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ یہ شخصیت بس حضرت کافی ہے۔ مالک المدرسین عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ، اگر میں یہ کہوں میری اصلاح فرمائیں، استاد وسیم صاحب بیٹھے ہیں، جو قولو قولا سدیدہ اور موسیٰ علیہ السلام کی صفات کے صحیح مظہر ہیں، تو اگر میں غلط کہوں کہ اپنے وقت کا کوئی مجدد کی تدریس گزرا ہے تو وہ عطا محمد بندیالوی گزرا ہے، کیونکہ جو مجدد ہوتے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، امام نووی نے اس پہ بات کیا، موجود ہے، ہر فن کا مجدد ہو سکتا ہے، تدریس میں اگر کوئی مجدد گزرا ہے تو وہ عطا محمد بندیالوی گزرا ہے۔ تو استاد عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ کی سیرت سے کون واقف نہیں ہے، ان کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے، کہتے ہیں نا کہ سکہ چلتا تھا۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج جتنے بھی اہل سنت کے افراد ہیں علمی حوالے سے، وہ استاد صاحب کے یا بلا واسطہ شاگرد ہیں یا بن واسطہ شاگرد ضرور ہے، استاد صاحب کہیں نہ کہیں سے واسطہ ضرور ہے، اور علم کی دنیا
یہ مجموع من حیث المجموعہ کی میں اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، مجموع من حیث المجموعہ من حیث ہوا اگر علم کی دنیا کا کوئی شاہ سوار ہے تو وہ بندیالوی ہے، وہ بندیالوی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی محمد صلی اللہ سیدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل نبيك، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات نے تو ماشاءاللہ آج جو ہمارے جید علماء کرام نے آپ کے سامنے جو معلومات رکھی ہیں وہ واقعاتی اور نفس الامری باتیں ہیں، سوائے میری تعریف کی کہ میں ایک استاد صاحب قبلہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ ذہین اور استاذ کے درمیان میں نسبت عموم خصوص من وجہین کی، کبھی طالب علم کسی مقام کو سمجھتا ہے، استاذ نہیں سمجھتا، کبھی استاذ سمجھتا ہے، طالب علم نہیں سمجھتا، کبھی دونوں سمجھتے ہیں، مادہ اجتماعی ہو جاتا ہے۔ اور پھر فضائل کے اعتبار سے تو اسی لیے ہم بھی اپنے آپ کو طالب علم میں شمار کرتے ہیں کہ فضائل کے اعتبار سے طلباء علم دین کے جو فضائل ہیں وہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے، علماء سے آپ نے سمجھا بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ طلب علم کے جو مقاصد ہیں اور طلب علم کے جو فضائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرمائے، استقامت علی الشریعت عطا فرمائے، علم دین یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو مفید ہے، کسی غرض فاسد کا اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے نمود، ریا، حصول دنیا، اگر حصول دنیا یا عزت دنیوی یا شہرت دنیوی کے لیے کوئی علم دین کو استعمال کرتا ہے، علم دین کا بذل کرتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہدایہ میں آپ نے ہدایہ ثالث میں بیوع فاسدہ کی بات میں پڑھا ہے کہ مشتری کے نزدیک مبیع معزز ہوتا ہے، ثمن مذلل ہوتا ہے، تو جو شخص
دین دیتا ہے، دنیا حاصل کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ دنیا اس کے نزدیک معزز ہو گئی دین سے۔ تو جس کی یہ نیت ہو کہ جس کے نزدیک دنیا معزز ہے دین سے، آپ خود فیصلہ کریں، آپ علماء ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فساد سے بچائے، نیت صالحہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے خدام میں اللہ جل مجدہ ہماری زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی۔ باقی آپ حضرات علماء ہیں، اساتذہ نے آپ کو نصائح بھی دیے ہوں گے، اور آپ حضرات علم دین کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں، میں اس پر آپ کا وقت نہیں لیتا، البتہ مقصد کی طرف آتے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، یہ میری خوش نصیبی ہے الحمدللہ کہ جید علماء کرام میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو علماء کے زمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ہوتا ہے کہ ان کی برکات بھی شامل حال ہوتی ہیں، اور ساتھ میں توقع ہوا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ کہیں بتقاضۂ انسانیت مجھ سے خطا ہوگی تو انشاءاللہ اصلاح فرمائیں۔ تو مشاعرہ کی کچھ ضروری معلومات تو آپ کو مہیا کر دی گئی ہیں، اس پر مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہاں جو مقدمہ ہے، آپ کو پڑھتے پڑھاتے آپ، اور یہاں بھی حضرت نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مقدمہ مقدمۃ العلم ہے، جس میں علم کی تعریف ہے، علم کا موضوع ہے، علم کلام کا، اور علم کلام کا غرض و غایت، یہ تین چیزیں اس مقدمے میں سب سے آخر میں غرض و غایت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، مقدمہ کا مطالعہ آپ نے کیا ہوگا، اس لیے مقدمے پر آپ کا وقت نہیں لیتا ہوں، ارکان کی طرف جاتا ہوں۔ تو رکن اول کو آپ دیکھیں، فی ذات اللہ تعالی، الاصل الاول من الرکن الاول العلم بوجودہ تعالی، چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ذات کا مرتبہ صفات سے مقدم ہے، کہ ذات من قام بہ الصفات، اس لیے علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذات کی بحث پہلے رکھی، لیکن ایک ہے محض ذات، اور ایک ہے بشرط شے کے مرتبے میں ذات۔ ذات بشرط صفات مع الصفات، اور ایک ہے ذات محض لا بشرط شے کے مرتبے میں ذات محض۔ یہ چیز، یہ دو درجے ماہیت انسانیہ میں تو متصور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اصطلاحاً حقائق الامور کا علم تو باری تعالیٰ کے پاس ہے۔
اس لیے مصطلحین علماء جو ہیں ہمارے، وہ یہی فرماتے ہیں کہ ماہیت انسانیہ تو حیوان ناطق ہے، لا بشرط شے کے مرتبے میں ماہیت انسانی حیوان ناطق ہے۔ باقی صفات ہیں انسان کے، تو اس مرتبے میں درجہ امکان میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ماہیت کا مرتبہ الگ ہو، صفات کا مرتبہ الگ، لیکن واجب الوجود میں یہ دو مرتبے الگ الگ متصور نہیں۔ آپ نے سلم علامہ بہاری کی جو خطبہ ہے، وہاں خطبے میں سبحانہ ما اعظم شانہ لا یحد، لا یحد میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ فرماتے ہیں لا یحد، کیونکہ حد مرکب ہوتی ہے اجزاء سے، اجزاء حقیقیہ سے، تو باری تعالیٰ کے اجزاء نہیں ہے لأنہ بسیط ذہنا و خارجا، باری تعالیٰ کی حقیقت کوئی متجزی حقیقت نہیں ہے، نہ باری تعالیٰ کے اجزاء حقیقیہ ہیں جن سے حد مرکب ہو جائے، نہ باری تعالیٰ کے اجزاء تحلیلیہ ہیں جن سے ترکیب متصور ہو۔ تو چونکہ یہ مرتبہ باری تعالیٰ کی ذات ذہن اور اذہان سے منزہ ہے، ذہن باری تعالیٰ کی ذات پر احاطہ نہیں کر سکتا، انسانی ذہن۔ اس لیے یہ جو علماء ذات کی بات کرتے ہیں، ان کو اگر مرجع کے اعتبار سے دیکھا جائے علماء متکلمین، تو یہ ذات محضہ کی بات نہیں ہے، ذات لا بشرط شے کے مرتبے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس ذات سے بحث کیسے کی جائے جس پر ہمارے علم کا احاطہ نہیں ہے۔ ہم تو اپنے معلومات کے متعلق ہر کوئی جو بحث کرتا ہے اپنی معلومات کے مطابق کرتا ہے، تو ذات بابرکات باری تعالیٰ تو ہمارے معلومات کے احاطے کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے علم الکلام میں جو ذات کی بات ہوتی ہے، یہ ذات لا بشرط شے کے مرتبے کی بات نہیں ہے، کہ وہاں تک عقل کی انتہا نہیں ہے، عقل کی پہنچ نہیں ہے۔ اس لیے علماء کلام جب بات کرتے ہیں ذات تو کہہ دیتے ہیں، لیکن دیکھیں آگے کیا فرمایا کہ من الرکن الاول العلم بوجودی، العلم بوجودی، تو وجود تو باری تعالیٰ کی صفت میں سے ایک صفت ہے، جیسے حیات ہے، جیسے وجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ صفات حقیقیہ غیر ذات اضافہ، صفات ثبوتیہ حقیقیہ غیر ذات اضافہ۔ اس لیے علماء باتیں آگے آ رہی ہیں، ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے علم کلام کا کہ باری تعالیٰ کی صفات
عین ذات ہیں کہ لا عین ولا غیر ہیں کہ غیر ہیں؟ یہ سارے اقوال متکلمین کے بعض گروپ جو ہیں وہ اس کی طرف گئے ہیں، وہ باس قائل ہیں۔ لیکن پہلے میں نے یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھی، سمجھتے تو آپ پہلے سے اس کو ہیں، کہ باری تعالیٰ کی ذات کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا وجود ثابت کرنا ہے، ثابت کرنا، یعنی وہ دلائل جن دلائل سے باری تعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا ہے اور عدم مسلوب ہوتا ہے، ان دلائل کا ذکر اس عنوان کے تحت متکلمین علماء کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی سیدی علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی بات شروع کی۔ اب وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرنے کے لیے آپ پڑھ چکے ہیں معقولات میں کہ دلائل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دلیل لمی اور دلیل انی۔ لمی دلیل علت سے آپ معلول پر استدلال کریں، مؤثر سے آپ اثر پر استدلال کریں، دلیل لمی ہے۔ معلول سے آپ علت پر استدلال کریں، اثر سے آپ مؤثر پر استدلال کریں تو دلیل انی ہے۔ یہ دو قسم کے دلائل معقولات والے بھی اور علم کلام والے بھی عام طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہلے میں نے عرض کیا کہ دلائل لمیہ نہیں ہے، اس لیے کہ باری تعالیٰ کی ذات یا باری تعالیٰ کا وجود معلول بالعلت نہیں ہے۔ ممکنات کے وجودات اور صفات جو ہیں وہ معلولات ہوتے ہیں، معلول بالعلل ہوتے ہیں، لیکن باری تعالیٰ کی ذات، باری تعالیٰ کی صفات، بلکہ اس قانون کو تو علماء معقول نے اور عام کر دیا ہے کہ کسی بھی ذات کا ثبوت ذات کے لیے، ذاتی کا ثبوت ذات کے لیے، عرض لازم کا ثبوت ملزوم کے لیے، ان تین نہیں ہو سکتا۔ ذات کا ثبوت ذات کے لیے واجب ہوتا ہے، اور جو واجبات میں سے وہ معلول بالعلت نہیں ہوتے۔ ذاتی کا ثبوت ذات کے لیے واجب ہوتا ہے، تو وہاں بھی علت کو دخل نہیں ہے۔ عرض لازم جو ہو اس کا ثبوت ملزوم کے لیے واجب ہوتا ہے، اس لیے وہاں بھی علت کو دخل نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ کی ذات کے لیے، باری تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے اگر ہم دلائل لمیہ ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گی، کہ ثبوت ذات کے لیے معلول بالعلل نہیں ہے، علل ہے ہی نہیں، اس لیے دلائل لمیہ یہاں مفقود ہے بالکلیہ۔ البتہ دلائل انیہ سے استدلال علماء کرتے ہیں۔ شرح قائد بھی آپ نے پڑھی، یہاں بھی علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ
نے جو طریقہ اختیار کیا وہی دلائل علمیہ والا ہے۔ قرآن نے بھی 80 سے زیادہ جگہ آیات میں اللہ جل مجدہ کے وجود پر جو استدلالات آئے ہیں وہ تقریباً تمام دلائل علمیہ۔ تو قرآن و حدیث نے بھی یہی طریقہ اسی لیے اپنایا کہ دلائل علمیہ یہاں ہیں نہیں، وہ تصور نہیں ہو سکتے۔ علماء متکلمین نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے جو قرآن و حدیث کا طریقہ ہے۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے کہ معلولات سے استدلال ہے علت تامہ پر۔ باری تعالیٰ کی ذات ہر مخلوق کے لیے، ہر معلول کے لیے علت تامہ ہے۔ تو مصنوعات سے استدلال صانع کے وجود پر، ممکنات کے وجود سے استدلال واجب تعالی کے وجود پر، حوادث سے استدلال قدیم کے وجود پر، یہ تمام دلائل علمیہ۔ تو آپ دیکھیں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی طریقہ اپنایا۔ فرماتے ہیں الاصل الاول العلم بوجودہ وقد ارشد سبحانہ الیہ بآیات، باری تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے اپنے وجود کے اس بات کے طرف، لیکن بآیات، کئی آیات سے، جن میں سے ایک کو نقل کر رہے ہیں، 2-3۔ فرماتے ہیں اللہ جل مجدہ نے فرمایا افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ دیکھیں، اس آگ کے شجرے کو تم نے پیدا کیا، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے۔ شجرہ نار سے باری تعالی کے وجود پر استدلال ہے۔ تو شجرہ نار مخلوق ہے نا، ممکن ہے نا، حادث ہے نا، اسی لیے شجرہ نار جب موجود ہے تو یہ شجرہ نار کا وجود دلیل ہے اپنے خالق و موجد کے وجود پر، کہ شجرہ نار کو باری تعالیٰ نے بنایا اور پھر جناب اس کے اندر یہ قوت رکھی ناریت کی، تو یہ مصنوعات ہیں باری تعالیٰ کی اور ممکنات ہیں۔ تو مخلوق سے خالق کے وجود پر استدلال ہے، مصنوع سے صانع کے وجود پر استدلال، اثر سے مؤثر کے وجود پر استدلال، حادث کے وجود سے قدیم کے وجود پر استدلال۔ تو وہی طریقہ جو رب تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے قرآن میں، حضور نے ہمیں بتایا ہے استدلال کا، وہی طریقہ امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے ابتدا فرمائی۔ آگے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فمن ادار نظرہ فی عجائب تلک المذکورات اضطرہ الی الحکم بان هذه الامور مع هذا الترتیب المحکم الغریب لا یستغنی کل عن صانع اوجدہ وحکیم رتبہ۔ فرماتے جس نے بھی نظر کو گہری کر دی ان مصنوعات میں، گہری نظر سے دیکھا، ہر مصنوع کے حکم و مصالح و منافع اور مضرات کو دیکھا۔ دیکھیں یہ سب سائنس ہے،
سائنس کے مباحث یہی ہیں کہ مصنوعات، مخلوقات، ممکنات، موجودات میں وہ تفتیش کرتی ہے، ہر شے کے مصالح، مضرات وہ نکالتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس چیز میں مصالح اور مضرات ہیں، ایک بات اور آپ کے گوشت گزار کر دوں کہ علماء نے ایک بات لکھی ہے، شاید یہ الحجۃ اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، بہت سے علماء نے، امام غزالی نے بھی ایک جگہ لکھی ہے کہ اللہ جل مجدہ نے احتمالات عقلیہ تو 3 ہے مخلوق میں۔ ممکن ہے کہ مخلوق ضرر محض ہو، ممکن ہے کہ مخلوق نفع محض ہو، اس کے اندر محض منافع ہوں، یا اس کے اندر محض مضرات ہوں، یا ممکن ہے دونوں ہوں۔ یہ بڑے بڑے احتمالات ہیں، لیکن پھر 2 اور بنتے ہیں۔ ایک یہ کہ جن میں دونوں ہیں، مضرات بھی ہیں، منافع بھی ہیں، تو ان کے منافع غالب ہیں کہ مضرات غالب ہیں؟ منافع غالب ہیں کہ مضرات غالب ہیں؟ تو ان اقسام میں سے باری تعالی نے 2 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ایک اس کو پیدا کیا جس کے منافع محض ہیں، جس کے اندر منافع محض ہیں، اس کو بھی پیدا فرمایا، اور اس کو بھی پیدا فرمایا جس کے منافع مضرات پر غالب ہیں، اس کو بھی پیدا فرمایا۔ لیکن باقی اقسام جن میں محض مضرات ہیں یا جن کا ضرر غالب ہے، ان 2 قسموں کو باری تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا۔ یہ 2 قسم مخلوق باری تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی۔ اب ان 2 میں آپ کی سائنس جو ہے وہ ان 2 کو نکالنے کے لیے زور لگا رہی ہے کہ کس چیز میں منافع ہیں اور کس چیز میں کتنے منافع اور کتنے مضرات ہیں۔ سائنسدان لوگوں کی زندگی اسی میں گزرتی ہے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ان مضرات یا ان منافع کے خالق پر ان کی نظر نہیں جمتی ہے۔ افسوس ہے کہ مسبب پر نظر جم جاتی ہے، لیکن مسبب سے آگے سبب کی طرف جو ان مضرات کا اور ان منافع کا خالق ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے قرآن کا طریقہ استدلال ہے کہ بھئی ان منافع، یہ آخر منافع رکھنے والا بھی تو کوئی ہوگا، اس منافع جو باری تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اس کا پیدا کرنے والے بھی تو کوئی ہوگا، یا اتنے مضرات ہیں کسی چیز میں تو ان مضرات کا رکھنے والا بھی تو کوئی ہوگا۔ سائنس فلسفہ ہے، اور یہ فلسفہ ایسا ہے جیسے یہ علامہ ابن حمام نے فرمایا کہ فمن اراد نظرہ فی ان مذکورات میں اگر کسی نے اپنی نظر دائر کر دی، نظر اس کے قعر تک پہنچنے کی کوشش کی، تو فرماتے ہیں اضطرہ الی الحکم، وہ جو اس کی نظر ہے نا اپنی،
اپنی نظر اس کو مجبور کرے گی اس بات پر کہ بأن هذه الامور مع هذا الترتیب المحکم الغریب لا يستغنی کل عن صانع اوجدہ وحکیم رتبہ. اس کی اپنی نظر دائر اس کو مجبور کرے گی کہ بھائی آخر یہ تو ایسا مصنوع ہے کہ اس کے لیے کوئی صانع ایسا ہونا چاہیے کہ وہ حکمت کا مالک بھی ہو اور وہ حکیم بھی ہو اور ان چیزوں کے پیدا کرنے والا بھی ہو، خالق بھی ہو، اور ان اشیاء میں یہ منافع و مضرات رکھنے والے پر بھی اس کی نظر جانی چاہیے. تو سائنس کا یہی فائدہ ابن حمام نے بتایا رحمہ اللہ تعالی کہ بھائی اس کی نظر، اس کی جو تحقیق ہے، ان تحقیقات سے، چونکہ مصنوعات میں تحقیقات کر رہا ہے تو مصنوعات میں تحقیقات کریں گے تو استدلال کریں نا تھوڑا سا آگے بھی، انہی مصنوعات کے حکم و مصالح سے تھوڑا سا آگے بھی جائیں کہ بھئی جس نے اس مصنوع میں یہ منافع رکھے ہیں وہ بھی تو کوئی ذات ہے. یہ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے پوری سائنس کی طرف اشارہ دے دیا ان چند کلمات سے. فرمایا کہ تمام عقلاء کا یہی طریقہ ہے پھر کہ وہ جب عقلی نظر کو دوڑاتے ہیں مخلوق میں، مصنوعات میں، تو آخر کار ان کی نظر ان کو مجبور کر ہی دیتی ہے حکیم مطلق کی طرف، گویا کہ اقرار پر اور ماننے پر. ہاں کہتے ہیں بعض بدبخت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باوجود اس کے کہ اتنے دلائل سامنے آ گئے باری تعالیٰ کے وجود کے، سائنسدان لوگ ہوتے ہیں، مصنوعات میں بڑی تحقیقات بھی کر دی، لیکن ان کی نظر حکیم مطلق کی طرف نہ گئی، پھر بھی اختلاف کیا. تو فرماتے ہیں کہ الا من لا عبرۃ بمکابرتہ وانما کفروا بالاشراک ونسبت بعض الحوادث الى غیرہ تعالی وانکار ما جعل اللہ سبحانہ انکارہ کفرا. 3 قسم کی چیزوں سے بعض لوگ کافر ہو گئے، ان کے اوپر کفر کا حکم شرعی لگ گیا. وہ 3 قسم کی چیزیں کیا ہیں؟ فرمائے ایک تو بالاشراک کہ باری تعالیٰ کے لیے کسی کو شریک مان لیا. مشرکین مکہ کا یہی کام تھا، لبیک اللہم لبیک تو کہتے تھے کہ لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک. کہ وہ تیرا تو اور کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ شریک تملکہ وما ملک، جس کا اس شریک کا بھی تو مالک ہے اور اس کے مملوکات کا بھی تو مالک ہے. تو یہ اشراک جو انہوں نے کیا باری تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں، الوہیت میں، صفات میں، تو اس اشراک کی وجہ سے لوگ کافر ہو گئے، شرعاً ان کے اوپر کفر کا حکم لگ گیا. دوسری چیز ونسبت بعض الحوادث الى غیرہ تعالی، بعض محدثات کی نعمت انہوں نے، احداث کی نعمت، خلق کی نسبت انہوں نے باری تعالیٰ کے علاوہ اور چیزوں کی طرف کر دی کہ بھئی اہرمن خالق ہے، یزدان خالق ہے، اور لات و منات خالق ہیں، اور عزا خالق ہیں. تو اس قسم کی یہ باری تعالیٰ خلق باری تعالیٰ کی صفت ہے. تو باری تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی کفر ہے. لیکن بات آئے گی صفات کی،
ایک لفظی اشتراک ہے باری تعالیٰ کے ساتھ، انسان کا بھی فرشتوں کا بھی، لیکن آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشترک لفظی جو ہوتا ہے ہر مقام پر اس کا جو معنی موضوع لہو ہوتا ہے اس کی حقیقت ہی الگ ہوتی ہے، اس کی ماہیت ہی الگ ہوتی ہے۔ مثلا آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ عین کا لفظ مشترک ہے، سورج کی ٹکیا کو بھی کہتے ہیں اور آپ کے گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، تو کیا سورج کی ٹکی کی وہی حقیقت ہے جو آپ کے گھٹنے کی؟ اس آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، تو کیا اس آنکھ کی وہی حقیقت ہے جو پانی کے چشمے کی؟ حقائق الگ الگ ہوتے ہیں، ہر موضوع لہو ماہیتاً مختلف ہوتا ہے دوسرے موضوع لہو سے۔ تو لفظی اشتراک سے حقائق میں اشتراک لازم نہیں آتا۔ اس لیے اگر عالم، ہمارے علماء بھی میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں الحمدللہ، علماء ہیں، آپ حضرات علماء ہیں، تو باری تعالیٰ بھی عالم، تو لفظی اشتراک ہے عالم کے لفظ میں، لیکن حقیقت الگ الگ ہے۔ جو باری تعالیٰ کا علم ہے آگے آ رہا ہے، آپ پڑھیں گے اور پڑھ بھی چکے ہیں شرائط وغیرہ میں کہ باری تعالیٰ کا علم قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، بے اعتبار مقولہ کم غیر متناہی ہے، کیفیات کے اعتبار سے بھی، مقولہ کیف کے اعتبار سے بھی بڑا فرق ہے، اور مقولہ کم کے اعتبار سے بھی بڑا فرق ہے۔ ماہیات مختلف ہیں، حقائق مختلف ہیں، اس لیے ان چیزوں سے اشتراک لفظی سے شرک لازم نہیں آتا۔ تو فرماتے ہیں ایک تو اشراک کی وجہ سے لوگ کافر ہو گئے، دوسرے نمبر پر وہ جو باری تعالیٰ کی صفات تھی تو وہ غیر کے لیے ثابت کر دی تو کافر ہو گئے کہ وَنِسْبَةِ بَعْضِ الْحَوَادِثِ إِلَىٰ غَيْرِ مَا جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِنْكَارَهُ كُفْرًا، اور بعض لوگ اس وجہ سے کافر ہوئے کہ باری تعالیٰ نے جس چیز، جن صفات اور جن چیزوں کے خلق کی نسبت کرنے کو شرک اور کفر قرار دیا، انہوں نے وہی کام کیا۔ جیسے یہ ضروریات دین ہیں، ان پر ایمان لانا، ہر ضرورت دینی پر ایمان لانا، ایک کا انکار کفر ہے، چاہے شام و سحر وہ بندہ نمازیں بھی پڑھتا، بڑا مولوی بھی ہو اور اسلام کے تمام کام کرتا، لیکن ضروریات دین میں سے اگر ایک کا منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ اس وقت تک وہ کافر ہے جب تک اس ضرورت دینی جس کا انکار کر رہا ہے اس پر وہ ایمان نہیں لائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کفر کے فتوے تم لگاتے ہو، تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن یہ تو تم ایسے لوگوں پر لگاتے ہو کہ وہ بڑے بڑے علماء بھی تھے، دین کے خادم تھے، اور جناب نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور بڑے عابد زاہد لوگ تھے، دین پر عامل تھے، دین کے خادم تھے، شب و روز دین کی خدمت کر رہے تھے۔ تو ان باتوں کا تو انکار نہیں ہے۔ جو بات، جس بات میں نزاع ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، کوئی روزہ نہیں رکھتا تھا، کوئی دین کی خدمت نہیں کرتا تھا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جس ضرورت دینیہ کا انکار کیا گیا، آیا اس انکار سے توبہ طائب ہوئے؟ اس ضرورت دینیہ پر ایمان لائے؟ تو اگر وہ چیز ثابت ہو جائے تو سبحان اللہ، وہم اخواننا، کوئی نزاع نہیں ہے۔ اس لیے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ وہ انکار ما جعل اللہ سبحانہ انکارہ کفرا کالبعث و احیاء الموتى، جیسے بعث بعد الموت ہے، قبور سے جو مخلوق کا نکلنا ہے تو اس کا کوئی انکار کرے بعث بعد الموت۔ احیاء الموتى باری تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس صفت کا انکار کرے۔ کل مجوس بالنسبت الی النار، دیکھو مجوسی جو ہے وہ نار کی نسبت یہ چیزیں ان کی نسبت کرتے ہیں۔ والوثنیین بالاصنام، وثنیین مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بتوں کی طرف وہ چیزیں منسوب کر دی جو غیر کی طرف منسوب نہیں ہونی چاہیے تھی۔ والسابعۃ بالکواکب، کہ انہوں نے کواکب کی عبادت شروع کر دی۔ واعترف الکل بان خلق السماوات والارض والالوہیۃ الاصلیۃ للہ تعالی۔ واعترف الکل، کہتے ہیں یہ اقرار تو سب کرتے ہیں کہ بان خلق السماوات والارض، باری تعالی نے زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ باری تعالی، یہ سب مانتے ہیں، قرآن کی آیت نقل کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی مانتے ہیں کہ الوہیت اصلیہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سب سے آپ پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، خالق سماوات و ارض کون ہے، تو سب کہیں گے اللہ۔ تو دیکھیں اس ایک اللہ خالق سماوات و ارض ماننے سے اگر کام ہوتا تو یہ تو وثنیت متفقہ ہے۔ فرق آتا ہے کفر و شرک کا، جو فرق آتا ہے وہ نیچے چیزوں میں، ضروریات دین میں آ کر وہ پھر مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ تو اتفاقی ہے بالکل، اسی لیے فرماتے ہیں فَهَذَا كَانَ فِي فِطْرِهِمْ، یہ چیز تو ان کی فطرت میں تھی۔ قرآن نے نہیں کہا کہ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ جل مجدہ کی وہ فطرت فطر الناس علیہا، جس فطرت پر باری تعالیٰ نے لوگوں کی تخلیق کی ہے۔ اور حضور نے اس کی تفسیر نہیں فرمائی کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ چاہے کافر کے گھر میں بھی پیدا ہو وہ فطرت اسلامی لے کر آتا ہے، فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ابوین یعنی مربی تربیت کنندہ وہ یہودی ہے تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، وہ نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں، ہندو ہے تو ہندو بنا دیتے ہیں، سکھ ہے تو سکھ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تو بعد کی باتیں مربیین کی، ورنہ باری تعالیٰ نے استعداد اور صلاحیت اسلام کی دی ہے۔ استعداد اسلامی پر، صلاحیت اسلامیہ پر باری تعالیٰ نے خلق کیا ہے ہر بچے کو۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ فَهَذَا كَانَ فِي فِطْرِهِمْ، یہ الوہیت کا اقرار، خالق السماوات والارض کا اقرار، یہ تو باری تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھی ہوئی یہ چیز۔ تو باری تعالیٰ کی الوہیت کا منکر پیدا ہوا ہی نہیں، یہ مسئلہ اتفاق نہیں۔ وَلِذَا كَانَ الْمَسْمُوعُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ دَعْوَةَ الْخَلْقِ إِلَى التَّوْحِيدِ، اس لیے آپ دیکھیں انبیاء نے جو دعوت دی ہے لوگوں کو وہ توحید کی دعوت دی ہے، باری تعالیٰ کی الوہیت کے ماننے اور باری تعالیٰ کے الوہیت کے اقرار کی دعوت نہیں دیے۔ دیکھیں شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کی دعوت دی،
کہ باقی معبودوں کا انکار، ایک ہی معبود کا اقرار، اس کی دعوت دی۔ دون ان یشہدوا ان للخلق خالقا ان للخلق الہا، انبیاء نے یہ دعوت نہیں دی کہ بھئی تم یہ بات مان لو کہ اس مخلوق کے لیے کوئی الہ ہے، یہ تو فطری بات ہے۔ تو جو بات فطری ہے میاں وہ تو بدیہیات میں سے ہوتی ہے، بدیہیات کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، وہ تو چیز فطرت کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے فرمایا باری تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت انبیاء نے دی ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کو ایک مانو، صفات میں بھی ایک مانو، یکتا مانو، اس کی دعوت دی۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ دون ان یشہدوا ان للخلق الہا۔ وقد رتب العلماء النظار لإثباته مقدمتین، پھر جو معقولات کے علماء ہیں فرماتے ہیں معقولات کے علماء نے پھر استدلال بھی کیا ہے، تو اس دلیل کے لیے پھر قیاس مرتب کیا، اور قیاس دو مقدمتین سے صغریٰ کبریٰ سے اس کو مرکب کیا، اور وہ مقدمتین ذکر فرماتے ہیں۔ ایک العالم حادث، دیکھیں وہی دلیل ہے، انی دلیل العالم حادث ایک مقدمہ، والحادث لا یستغنی عن سبب یحدث، اور جو حادث ہوتا ہے وہ ایسے سبب سے مستغنی نہیں ہوتا جو اس کے لیے محدث بنے، حادث کے لیے محدث چاہیے۔ یہ دوسرا مقدمہ، ہم حد اوسط کو گرا دیں تو پھر جو مدعا تھا وہ ثابت ہو۔ تو یہ ہے اما الثانیۃ، تفصیل فرماتے ہیں دونوں مقدمتین کی کہ دوسرے مقدمے کو دیکھیں کہ الحادث لا یستغنی عن سبب یحدثہ، حادث تو ایسے محدث سے مستغنی نہیں ہے جس کے لیے وہ محدث بنے، حادث اپنے محدث سے مستغنی نہیں۔ اما ثانیہ یہ فرماتے ہیں فضروریت، یہ مقدمت و بدیہیات میں سے کہ ہر مخلوق کے لیے خالق چاہیے، ہر حادث کے لیے محدث چاہیے، یہ تو بات بدیہیات میں سے ہے۔ عام لوگ بھی مانتے ہیں کہ وہ جو ایک بزرگ نے بھی کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر، مینگنی جو ہے اگر آپ کو راستے میں مینگنی مل جائے تو مینگنی تو بتا رہی ہے کہ اس راستے سے بعیر گزرا ہے، اونٹ گزرا ہے۔ فہذا العالم الکبیر کیف لا يدل علی العلیم الخبیر، تو یہ اتنا محکم نظام والا عالم، یہ کیف لا يدل علی العلیم الخبیر، وہی دلائل انیہ علماء چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات تو بالکل فرماتے ہیں ضروری مقدمات میں سے ہے کہ حادث کے لیے محدث چاہیے، لیکن پھر بدیہیات بھی کبھی خفی ہوتی، تو اس خفا کے ازالے کے لیے بدیہیات پر پھر تنبیہات ہوتی ہیں، دلائل نہیں، تنبیہات۔ اس لیے فرماتے ہیں وَنَبَّهَ عَلَيْهَا بِأَنَّ اخْتِصَاصَ حُدُوثِ الْحَادِثِ بوقت دون وقت ما قبله وما بعده مفتقر بالضرورت الى مخصص، کہ کوئی حادث چیز ہو تو آپ یہ کہیں جناب یہ حادث جو ہے یہ حادث یومی ہے، تو اس سے قبل کل بھی یہ پیدا نہیں تھا تو آنے والے کل میں بھی یہ پیدا نہیں ہوگا، یہ اس وقت کے ساتھ اس کی خصوصیت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اب یہ خصوصیت کا دعویٰ آپ کریں گے
تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی مخصص تو لانا پڑے گا کہ مخصص کے بغیر، دلیل مخصص کے بغیر تو ایک تخصیص کسی ایسی چیز کے نہیں ہو سکتی جس کی طرف نسبتیں سب کی طرف برابر ہوں۔ کسی بھی حادث کے حدوث کی نسبت زمانے کے ہر جز کی طرف برابر ہے۔ کسی بھی جز میں وہ حادث ہو سکتا ہے، اس کا حدوث ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں وقت کے ساتھ اس کا اختصاص ہے، اس سے قبل میں بھی یہ اس کا حدوث نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد کے وقت میں بھی اس کا حدوث نہیں ہو سکتا، تو اس اختصاص کے لیے تو آپ کو دلیل مخصص دینی پڑے گی۔ اسی لیے فرمایا، یہ تو بات صاف ہو گئی ہے، ایک تنبیہ کے طور پر علماء نے یہ بات ذکر کر دی ہے۔ دیکھیں، ہر ممکن، آپ نے پڑھا ہے کہ امکان کہتے ہی اسی کو ہے، امکان خاص، کہ اس کے دونوں جانبین، وجود کی جانب اور عدم کے جانب، یہ دونوں برابر ہوتے ہیں، کسی کو ایک پر ترجیح نہیں ہوتی۔ درجہ امکان میں کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس کے وجود کی بات کریں گے تو میاں اس کے وجود کے لیے بھی مرجح چاہیے کہ اس کے عدم پر اس کے وجود کو ترجیح دیں، اور اگر آپ اس کے عدم کے مدعی ہیں تو بھی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک یہ وجود کے مقابلے میں جو عدم ہے یہ عدم خاص ہے، ایک شے کا عدم اصلی ہے، وہ عدم اصلی مستثنا ہے، وہ الگ ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ممکن کے وجود کے مقابلے میں ممکن کا عدم ہے، عدم الممکن، اس کی بات ہے کہ یہ بھی بغیر مخصص اور بغیر مرجح کے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی حادث کا زمانے کے کسی جز میں حدوث ہو سکتا ہے، تمام اجزاء کی طرف اس کی نسبت برابر، تو اگر آپ کسی خاص جز کے ساتھ اس کی نسبت کی تخصیص کریں گے تو پھر مخصص کے بغیر، دلیل مرجح کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ یہ تو اس کی تفصیل فرما دی تھوڑی سی تنبیہاً۔ کہتے وہ اما الاولی، پہلا مقدمہ کہ العالم حادث، یہ پہلا مقدمہ تھا دو مقدمتین میں سے۔ کہتے دیکھو میاں، شرح عقائد میں آپ نے بھی پڑھا ہے کہ العالم حادث، تو عالم کی وہ دو قسمیں بناتے ہیں، جوہر اور عرض۔ ممکن کی یہی دو قسمیں، جوہر اور عرض۔ تو یہاں ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے جو چونکہ علم کلام کا قاعدہ لکھا ہے نا، یہ الف با تا سا ہے، علم کلام کا قاعدہ ہے، اس لیے آسان طریقے سے آپ کو سمجھاتے ہیں، ورنہ شرح عقائد میں بھی اس سے ذرا بات لمبی ہے، خیالی نے تو اس پر اور تفصیل کی، اور شرح مقاصد میں اور مواقف میں تو پھر بڑے دلائل اور تفصیلات ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے اگر آپ اس پر مزید بھی دیکھو، علم الکلام بڑا اہم علم ہے، عقائد سے اس کا تعلق ہے، اس لیے اس کی کتابوں کو زیر مطالعہ رکھیں۔ اور یہ جو بات آج شروع ہے ذات کی بات، شرح مقاصد کی دوسری جلد، پہلی جلد میں مبادیات ہیں جو علامہ تفزانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، دوسری جلد سے یہ مقاصد شروع ہے۔ مکمل بحث جو ہے یہ جو آج میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں،
اس کے پورے بہت سارے دلائل، تو وہ شرح مقاصد کو آپ مطالعہ میں رکھیں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے پھر علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے فصیح و بلیغ عالم ہیں کہ ان کی عربی بھی بڑی آسان ہوتی ہے، اس لیے اس کے سمجھنے میں بھی انشاءاللہ آپ کو کچھ اشکال نہیں ہوگا۔ آ گیا اشکال تو الحمدللہ یہاں ہمارے مفتی صاحب اور علماء موجود ہیں، آپ اپنے اشکالات ان سے حل کروا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال باقی کتابوں کو بھی آپ مطالعے میں رکھیں علم کلام کے۔ اور یہ جو مصائرہ شریف ہے یہ تو انہوں نے الف با تا سا لکھا ہے، علم کلام کا بہت مختصر لیکن جامعیت ہے، اس میں اختصار ہے لیکن جامعیت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو مقدمہ ہے کہ العالم حادث، اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھیں عالم کی دو قسمیں ہیں، عالم ما سوی اللہ، ما ورائے واجبات، ما ورائے قدیم یعنی ممکنات۔ فرماتے ہیں کہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے جوہر، ایک ہے عرض۔ جوہر ما لا يحتاج فی وجودہ الی الغیر، جو اپنے وجود میں وہ غیر کی طرف محتاج نہ، قائم بالذات بھی کہتے ہیں، تعبیرات میں علماء مختلف۔ جو شے قائم بالذات ہے وہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو نہیں ہے۔ ایک بعض قسم کے اشیاء ایسے ہی ہے، بعض اعراض ہیں مقام بالغیر، جن کا وجود بنفسہ ہی نہیں ہے، قائم بنفسہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ قائم بالغیر ہے، اور اس کا وجود بدون غیر کے متصور نہیں ہو سکتا، اپنے محل کے بغیر اس کا وجود متصور نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ کے کپڑوں کے رنگ ہیں، تو رنگ جو ہے وہ کپڑے یا کسی مقام بھی کے بغیر رنگ کدھر ہے؟ ان کو اعراض کہتے ہیں، جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو، قائم بالذات نہ ہو، قائم بالغیر ہو، یہ اعراض ہیں۔ تو علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعراض سے شروع کرتے ہیں، آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لیے اعراض سے شروع کرتے ہیں۔ عرض کو دیکھیں، عرض تو ہے حادث، کہ وہ تو اپنے وجود میں غیر کا محتاج، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا وجود مسبوق بالعدم ہے، اس کے وجود سے پہلے عدم تھا، تو جو مسبوق بالعدم ہو وہ حادث ہوتا ہے۔ حادث اسی کو کہتے ہیں، حادث بالذات۔ اس کی بھی پھر دو قسمیں، حدوث کی، قدم کی بھی دو قسمیں، حکماء کے نزدیک، متکلمین کے نزدیک نہیں۔ تو فرماتے ہیں عرض کو آپ دیکھیں، یہ تو بڑی آسان بات ہے اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ عرض تو ہے حادث، کہ یہ تو مسبوق بالعدم پہلے نہیں تھا۔ آپ نے آپ کا کپڑا سفید تھا، بعد میں آپ نے رنگریز کو دے دیا تو آپ نے اس کو سرخ رنگ دے دیا، تو سرخ کدھر تھا پہلے؟ تو یہ تو مسبوق بالعدم ہے، آپ کے تجربے میں ہے، آپ کے معلومات میں ہے یہ بات۔ اچھا، اب یہ جس کے ساتھ قائم ہے اس کو کہتے ہیں جوہر،
اس کو کہتے ہیں جوہر. تو یہ خود تو حادث ہے نا، تو جوہر کے ساتھ یہ قائم ہے، تو جوہر کیا بنا؟ محل حوادث. تو جو محل حوادث ہو وہ حادث ہوتا، تو جوہر بھی حادث، تو عرض بھی حادث، تو ان کا مجموعہ عالم، تو العالم حادث. تو ایک تو اس طریقے سے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ بڑے آسان طریقے سے کہ عرض کو مقدم کر دیا. جوہر کو مقدم کرتے تو کام مشکل ہو جاتا تھا، جوہر کے حدوث پر پھر دلائل دینے پڑتے. ایسے آسان طریقے سے ہیر پھیر دیا کہ پہلے عرض کو رکھ، تو عرض کا حدوث تو بالکل بدیہی ہے. تو جب عرض کا حدوث مان لیں آپ، تو یہ عرض آخر جوہر کے ساتھ قائم ہے نا، تو جوہر بنا محل حوادث، تو جو محل حوادث ہو وہ بھی حادث ہوتا. لہذا عالم کی دو جزءیں ہیں، اعراض و جواہر، دونوں حادث. تو عالم بجزئہ حادث، دونوں اجزاء کے اعتبار سے. تو مجموعہ بھی حوادث کا مجموعہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حادث. لہذا العالم حادث، پہلا مقدمہ بھی انہوں نے اس طریقے سے. اما الاولیٰ فالاعراض ظاہرۃ الافتقار، کہتے ہیں اعراض کو دیکھو تو وہ تو ظاہر ہے کہ بھئی وہ اپنے قیام میں، اپنے وجود میں مفتقر ہیں، محتاج ہیں جوہر کی طرف. وہی ایضاً قائمۃ بالجسم، تو یہ اعراض قائم بالجسم یعنی قائم بالجوہر ہے. فیضا ثبت حدوثہ، تو جب جسم کا حدوث ثابت ہو جائے تو ثبت حدوثہا، تو اعراض کا حدوث بھی اس کے حدوث سے بھی ثابت ہو گیا. تو ایک تو اعراض کا ثبوت اپنے ذات کے اعتبار سے بھی واضح ہے. دوسرا، جب اس کا قیام جسم کے ساتھ ہو اور جسم کا حدوث ثابت ہو جائے تو پھر عرض کا حدوث بھی اس کے حدوث سے ثابت ہو گیا. ابھی کیا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے. پیغام آیا کہ اکثر حضرات مساجد میں ائمہ ہیں، اس لیے 4:15 درس کو موقوف کر دیں تو بہتر ہے. تو ابھی 1-2 منٹ رہتے ہیں. 7 منٹ، وہ گھڑی تو بجا رہی ہے. اچھا شکریہ. اس کا بھی کوئی مخصص ہے؟ جی اس کا بھی کوئی مخصص ہے؟ مخصص ہے؟ ہاں ضرور. اچھا جناب، تو یہ آپ نے توجہ فرمائی. وَيَدُلُّ عَلَى حُدُوثِ الْأَجْسَامِ أَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنِ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ. ایک اور بات دلیل ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو اجسام یعنی جواہر، اجسام حادث، اس پر ایک مقدمہ کہ اجسام جو ہیں لا تخلو عن الحرکت والسکون. کسی بھی جسم کو آپ لے لیں، یا وہ متصف ہوگا حرکت سے یا سکون سے، ان دونوں سے باہر. حرکت اور سکون اپنے مفہوم کے اعتبار سے نقیضین ہیں، اور علماء متکلمین متضادین کہتے ہیں. تو ایسے متضادین ہیں کہ لا تجتمعان فی مقام واحد من جہت واحدۃ فی زمان واحد. ایسے دو متضادین ہیں کہ ایک جہت سے ایک زمان میں ایک مکان میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے. کبھی ایسا جسم آپ نے دیکھا ہے جو نہ متحرک ہو اور نہ ساکن ہو؟ نہیں دیکھا ہوگا، نہ ہو سکتا.
وجود میں ہو نہیں سکتا۔ تو دیکھیں، فرماتے ہیں اجسام کو آپ دیکھیں، حرکت یا سکون دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک سے تو موصوف ہوگا، دونوں سے خالی جسم نہیں ملے گا آپ کو۔ تو جب جسم یا متحرک ہے یا ساکن، وہما حادثان، یہ دوسرا مقدمہ، اور حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں، تو وما لا یخلو عن الحوادث فہو حادث، یہ تیسرا مقدمہ، کہ جو حوادث سے خالی نہ ہو، یعنی حوادث کا محل بنے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حادث۔ تو جسم، حرکت اور سکون جو حادثان ہے، ان کے لیے محل بنا، تو محل حوادث بنا، لہذا جسم حادث ہو گیا۔ یہ جسم کے حدوث کے اوپر براہ راست دلیل دے دی۔ اما الاولی، پہلا مقدمہ کون سا؟ کہ الاجسام انہا لا تخلو عن الحرکت والسکون، یہ پہلا مقدمہ۔ فرماتے فظاہرۃ، یہ تو بالکل بدیہیات میں سے، اس پر دلائل کی تو ضرورت ہو نہیں ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، دوسرا مقدمہ، وَهُمَا حَادِثَانِ، دوسرا مقدمہ، کہ یہ حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں۔ تو کہتے ہیں میاں اس کو دیکھو، فَمَا شُوهِدَ مِن تَعَاقُبِهِمَا وَانْقِضَائِهِمَا مُشَاهَدٌ فِيهِ حُدُوثُ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَعْدَ عَدَمِهِ، ہر ایک کو دیکھیں، حرکت متعاقب الوجود ہے سکون کے، سکون متعاقب الوجود ہے حرکت کے۔ تو سکون سے قبل کیا چیز ہے؟ عدم سکون، حرکت یعنی عدم سکون۔ تو یہ جو مسبوق بالعدم ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے۔ اس لیے حرکت بھی حادث، سکون بھی حادث، یہ دوسرا مقدمہ بھی اس طریقے سے ثابت کر دیا۔ اب اس پر ایک اعتراض ہوا اس پر کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی جسم بھی حرکت یا سکون سے خالی نہیں ہے، حالانکہ ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں ساکن ہیں۔ پہاڑ، یہ پلر کو دیکھو، یہ ساکن ہے، حالانکہ جسم تو ہے، آباد ثلاثہ تو اس میں ہے، موجود ہے۔ تو یہ پلر جسم ہے، اور نہ حرکت سے وہ متصف ہے، نہ سکون سے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جبل کو دیکھیں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں کوئی حرکت تھی پہلے تو پھر سکون آ گیا، یا سکون تھا پہلے تو حرکت آ گئی۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں دیکھو میاں، پہلے سوال نقل کرتے ہیں کہ وہ ما لم یشاہد الا ساکنا کالجبال، جیسے پہاڑ ہیں، مثلا یجوز علیہ الحرکت بزلزلۃ، کہتے ہیں وہ جو آپ کو ساکن نظر آتا ہے نا، حرکت اس میں بھی ممکن ہے۔ زلزلہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ نہیں ہلتے، تو حرکت تو آ گئی۔ اور حرکت کیسے ہے؟ اس کا وجود متعاقب بالسکون ہے، تو وہ بھی حرکت سے خالی نہ ہوا۔ وَكَذَا قَلْبُهُ ذَهَبًا وَنَحْوَهُ، یا اسی طرح پہاڑ کو دیکھیں کہ ممکن ہے کہ یہ پہاڑ بظاہر تو ہمیں پتھر نظر آتے ہیں، ممکن ہے کہ اس میں اللہ جل مجدہ ایسا انقلاب پیدا کر دے کہ اس کا سونا بنا دے، انقلاب ماہیت، اس کو چاندی بنا دے، اس کو لوہا بنا دے، اس کو تانبا بنا دے، اس کی ماہیت تبدیل کر دے۔ تو قلب ماہیت بھی کیا چیز ہے؟ یہ حرکت فی مقولہ کم ہے، یہ بھی حرکت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ نہ کہو
کہ کوئی جسم ایسا ہوگا جس کے لیے نہ حرکت ممکن ہے نہ سکون ممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا وہ تجویز عروض الحوادث، اور جب آپ اس کو اس میں تبدیلی، پہاڑ میں تبدیلی، سونا بننا یہ ممکن ہے، چاندی بننا ممکن ہے۔ اسی طرح زلزلہ آنا، زلزلے سے اس کی حرکت ممکن ہے۔ تو جب یہ وہ تجویز عروض الحوادث، جب آپ نے اس کو ممکن جانا تو بس آپ نے عروض الحوادث کو ممکن جانا نا، یہ حوادث اس کو عارض ہو گئے تو وہ حوادث کا محل بن گیا۔ تو جو محل حوادث ہو، حل الحوادث حادث علی ما نبین، آگے اس کی تفصیل مزید آئے گی۔ یہ یہاں تک ایک دلیل دے دی اس بات کے کہ گویا کہ جسم جو ہے، چاہے کوئی بھی کسی قسم کا جسم بھی ہو، وہ محل حوادث بنتا ہے، اس کا محل حوادث بننا ممکن ہے۔ تو جب محل حوادث بننا ممکن ہو گیا تو عروض حوادث ممکن ہو گیا، اور عروض حوادث ممکن ہو گیا تو قدیم نہیں رہا، کہ قدیم کو عروض حوادث ممتنع ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہاں جب عروض حوادث کو ممکنات سے جانا آپ نے، تو مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ آپ نے اس کو محل حوادث مان لیا بالامکان یا بالفعل۔ تو بالامکان محل حوادث ہو، وہ بھی محل حوادث، بالفعل محل حوادث ہو گئے۔ تو یہ اعراض کے اور اجسام کے جو عالم کی دو قسمیں ہیں، دونوں میں سے ہر قسم کے حدوث کو ثابت کر دیا، اور جب یہ دونوں حادث ہو گئے تو یہ اجزاء ہیں عالم کے، عالم ان کے مجموعے کا نام ہے، لہذا حوادث کا مجموعہ بھی حادث ہوتا ہے، لہذا العالم حادث ثابت ہو گیا۔ اب جب عالم حادث ہو گیا تو فللحادث محدث یجب للحادث من محدث، حادث کے لیے کوئی نہ کوئی محدث تو چاہیے، اس لیے وہ محدث پھر کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ اگلی دلیل بھی اسی پر ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے شاید، تو یہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس دلیل کی وضاحت کر دیں گے بشرط حیات۔ دعا فرمائے حضرت۔ یہ اسپیکر ادھر لے آئے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ جزاک اللہ۔ اللهم اغفر علينا الحكمة وزدنا علما الحمد لله آمین آمین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک منٹ رک جائیں، یہ آپ لوگ کو پرچی دے رہے ہیں، اس کا اپنا نام اپنا پورا وہ معاشرہ لکھیں، تاکہ اگر آپ کو سرد کی اجازت دی جائے تو وہ